السلام والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج 1 مارچ سن 2017 بروز بدھ ثنائیہ کے اس ہفتہ واری تعلیمی کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے ہم ناپاکیوں کے بارے میں، جس کو عربی میں نجاست کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ ناپاکیوں کے بارے میں، ناپاک چیزوں کے بارے میں، جس کو نجاست کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے پہلے پہل کہ حدیثوں سے دلیل پکڑ کے علماء کرام اور دین کی سمجھ رکھنے والے فقہاء کرام نے ناپاکی یا نجاست کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ یعنی ناپاکی یا نجاست 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے ہلکی ناپاکی، اور یہ تینوں قسم محدثین نے یا فقہاء نے لیا ہے کہاں سے؟ ان ناپاکیوں کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان طریقوں سے ناپاکی کی 3 قسم کی گئی ہے۔ ایک ہے ہلکی ناپاکی، ہے ناپاک لیکن اس کے اندر ناپاکی بہت ہلکی ہے۔ دوسری ہے میڈیم ناپاکی، متوسط ناپاکی۔ تیسری ہے ناپاکی کی تیسری قسم ہے سخت ناپاکی، بہت ہی ڈنجر ناپاکی۔ تو ناپاکی کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3، ہلکی، میڈیم متوسط اور سخت، جس کو نجاست مغلظہ کہا جاتا ہے۔ یہ ناپاکی کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کو جاننے کے بعد آئیے کچھ ان چیزوں کے بارے میں شروع میں جان لیں جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ناپاک شمار کیا گیا ہے۔ ناپاک جس میں نہ نماز پڑھنا جائز ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ناپاکیاں کتنی ہیں؟ موٹی موٹی لگ بھگ 11 یا 12 ہیں، اور کچھ تفصیل میں جائیں گے، کچھ زیادہ نکل جائیں گی۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا، ناپاکیاں کون کون ہیں؟ آدمی کا پاخانہ اور پیشاب یہ ناپاک ہے۔ نمبر 1، آدمی کا پاخانہ اور پیشاب یہ ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے ان جانوروں کا بھی پاخانہ اور پیشاب، لید اور گوبر ناپاک ہے، جن کا گوشت کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نمبر 1، آدمی کا پاخانہ اور پیشاب، چاہے وہ مسلمان آدمی ہو چاہے غیر مسلم ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، اگر وہ آدمی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، ہر ایک کا پاخانہ پیشاب ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے ان جانوروں کا بھی پاخانہ اور پیشاب ناپاک ہے جن کا گوشت کھانا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ دوسری ناپاکی ہے حیض اور نفاس کا خون۔ آپ لوگ حیض جانتے ہوں گے، یا آگے آئے گا، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ حیض ماہواری جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یا اردو میں ماہواری کہا جاتا ہے، یا یمسی کہا جاتا ہے، یا منتھلی کہا جاتا ہے۔ اور نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد یا بسا اوقات 5 مہینے 6 مہینے روح پھونکنے کے بعد جب بچہ گر جاتا ہے تو اس کو نفاس کہتے ہیں، ڈلیوری کے بعد۔ تیسری ناپاکی ہے ودی،
یاد رکھیے گا ودی، یہ ایک ہلکا لیسدار پانی ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد ایک آدھ قطرہ ٹپک جاتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ودی، واو دال یا، یہ بھی ناپاک ہے۔ ودی کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد ایک آدھ قطرہ لیسدار لجبجا پانی ہوتا ہے، ہلکا لجبجا، ہلکا باریک، جو ٹپک جاتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے مدی بھی ناپاک ہے، میم دال یہ۔ مدی کیا ہے؟ بسا اوقات آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے، چمن چاٹی یا کھیل کود کرتا ہے، یا ذہن میں کوئی ایسی خواہشات، اندرونی خواہشات کو ابھارنے والی چیزوں کا تصور و خیال آ جاتا ہے، تو منی سے پہلے باریک سفید لیسدار پانی نکلتا ہے۔ ودی کب نکلتا ہے؟ پیشاب کے بعد۔ مدی بیوی سے کھیل کود یا اس طرح کے معاملات، آپ لوگ سمجھدار ہیں اور بیچلر ہیں تو اور زیادہ سمجھدار ہیں، یہ بھی ناپاک ہے۔ وہ مردار بھی ناپاک ہے۔ نمبر 5، وہ مردار بھی ناپاک ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حرام جانور ہے، مر گیا تو ناپاک ہے ہی۔ وہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن اسے ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے سے، ہے نا، تو وہ مردار بھی ناپاک ہے۔ نمبر 6، قرآن کی آیت کے مطابق خنزیر یہ ناپاک ہے، اس کا گوشت حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، جس کو پگ یا سور کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، کتا ہے نا، یہ بھی ناپاک جانوروں میں سے ہے۔ نمبر 8، غور سے سنیے گا، ان جانوروں کا گوشت جن کا شمار پھاڑ کھانے والوں میں ہوتا ہے، درندوں میں ہوتا ہے، جیسے بھالو، چیتا، شیر، بگوا، جو پھاڑ کھانے والے ہوں، جو دانت سے حملہ کرتے ہوں، ان کا گوشت بھی ناپاک ہے۔ آگے بات آ رہی ہے۔ نمبر 9 جنہیں فقہا نے ناپاک کہا ہے، گدھے کا گوشت۔ گدھا زندہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جا کے کہیں پانی میں گرا، یہ گوشت مراد ہے۔ درندہ تو ویسے حرام اور ناجائز ہے، گدھا تو ویسے حرام اور ناجائز ہے نا، گدھے کا گوشت۔ اسی طریقے سے نمبر 10، ایک جانور ہے جس کو عربی میں جلالہ کہتے ہیں۔ یہ آگے بات آئے گی۔ جلالہ یعنی وہ جانور جس کی اکثر خوراک پاخانہ ہو، گندگی ہو، ناپاک چیزیں ہو، بدبودار چیزیں ہو، تو چونکہ بدبودار پاخانہ وغیرہ کھانے سے اس کا اثر اس کے گوشت میں بھی پڑ جاتا ہے، تو جلالہ کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو بھی فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مردار جانوروں کی ہڈیاں اور سینگ اور کچھ لوگوں نے بال کو بھی ناپاک، مردار جانوروں کا، اس کو بھی ناپاک شمار کیا ہے۔ تو یہ لگ بھگ 11 یا 12 چیزیں آج میں نے بتلایا جن کو محدثین نے اور فقہا نے ناپاک گنا ہے اور شمار کیا، اگرچہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہلکا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب آئیے دلیل کے ساتھ تفصیل سے ذرا غور سے ہم سنیں۔ ناپاک چیزوں میں سے پہلی چیز میں نے بتلایا تھا، آدمی کا پاخانہ اور پیشاب، چاہے تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ ہو، یہ ناپاک ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کوئی پوچھے کیا دلیل ہے کہ آدمی انسان کا پاخانہ پیشاب ناپاک ہے، تو دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، بول الغلام یندح و بول الجاریتی یغسل۔ اور یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا کے اندر صحیح قرار دیا ہے اس کو۔ بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ بچے کے پیشاب پر
छींटा मारा जाएगा, और लड़की के पेशाब को अगर कर दे कपड़े पर तो उसे क्या किया जाएगा? धुला जाएगा। ये छींटा मारना और धुलना किस बात की दलील है? ये चीज क्या है? नापाक है। ये चीज क्या है? नापाक है। आगे बात आ रही कि किस बच्चे के पेशाब पर छींटा मारा जाएगा। अब इसमें ना जाइए कि बच्चे के पेशाब को पैदाइश के दिन से नापाक क्यों माना गया है, बहुत सारी वजहें हैं। उन्हीं सबसे पहली चीज तो ये कि अल्लाह के रसूल ने उसे कहा उसे धुला जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा जिसकी जिंदगी अक्सर दूध पर नहीं गुजरती है ना, जिसकी जिंदगी अक्सर दूध पर गुजरती है, उस पर क्या किया जाएगा? छींटा मारा जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आदमी का पाखाना पेशाब नापाक है। इसी तरीके से पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों को एक हदीस सुनाई थी, और जो हदीस बुखारी और मुस्लिम की है कि अल्लाह के रसूल अकरम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर, एक देहाती आया और खड़े खड़े वो पेशाब करने लगा, है ना। साहबे कराम ने झिड़का, डांटा कि भाई मस्जिद में क्यों पेशाब कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल ने साहबे कराम को डांट दिया कि मस्जिद को, है ना। फिर अल्लाह के रसूल ने पानी का डोल मंगाया, बाल्टी भर पानी, और जमीन पर उंडेल दिया। क्यों अल्लाह के रसूल ने उस देहाती के पेशाब पर पानी उंडलवाया? क्यों? क्योंकि वो क्या है? नापाक है। ये है दलील। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो ऐसे कब्र से हुआ जिनको कब्र के अंदर अजाब हो रहा था। वही के जरिए अल्लाह के रसूल को बतलाया गया कि इनको कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने बतलाया, काना अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिन बौली, उनमें से एक अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब के छींटों से नहीं बच, खड़े खड़े कर रहा, बैठे बैठे कर रहा, चाहे जहां छींटा जाए, कपड़े पे जाए, पैर पे जाए, जानबूझ कर एहतियात ही नहीं करता, बचने की कोशिश ही नहीं करता था। इसकी वजह से कब्र में अजाब हो रहा। क्यों? क्योंकि वो नापाकी का कोई ख्याल ही नहीं रखता था, है ना। तो ये दलीलें हैं जिससे पता चलता है कि आदमी का पाखाना और पेशाब नापाक है। अभी आपने सुना कि बच्चे के पेशाब पर छींटा मारा जाएगा, लड़का। इस सिलसिले में अगर लड़का है और उसकी अक्सर ग़िज़ा दूध है, बिना दूध के वो नहीं जी पाएगा, बिना दूध के उसका पेट, और अक्सर दूध है। जैसे 1 किलो बच्चा अगर दिन भर में खाता है तो 900 ग्राम 850 ग्राम क्या है? दूध ही, चाहे गाय का दूध है चाहे माँ का दूध। तो ऐसा लड़का अगर पेशाब कर दे बदन पर, कपड़े पर, तो उस पर खाली छींटा मार देना पाकी के लिए काफी है। और उसके पाक करने का तरीका छींटा मारना है। उसके पाक करने का तरीका क्या है? छींटा मारना। इसीलिए उलमाए किराम ने इसको हल्की नापाकी में शुमार किया है। धुलना नहीं पड़ेगा, खाली छींटा मारना पड़ेगा। उलमा ने कई वजह बतलाई है, उसी में से एक वजह उलमा ने ये भी बतलाई है कि चूंकि बच्चों से फितरी तौर पर लोग मोहब्बत ज्यादा करते हैं। दूसरी ये भी कुछ लोगों ने बतलाया है कि चूंकि बच्चे का पेशाब मुख्तलिफ जगह पर गिरता है, एक धार के सामने गिरता है। तीसरी वजह कुछ लोगों ने भी बतलाई है कि बच्चे के पेशाब में उतनी बदबू नहीं होती है, वगैरह वगैरह। और लड़की के पेशाब को शुरू से धुला जाएगा क्योंकि उसके पेशाब में बदबू ज्यादा होती है। और इसकी दलील यह है कि लड़के के पेशाब पर छींटा मारा जाएगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत कैस बिन्त महसन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अन्ना अतत बिइब्न लहा सगीरिन लम याकुल अत्ताम, कि वो अपने एक छोटे ऐसे बच्चे को लेकर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जो खाना नहीं खाता था। यानी इस उम्र में था कि खाना थोड़ा मोड़ा वो अलग बात है, कहीं थोड़ा बिस्किट पकड़ा दिए, कहीं थोड़ा चॉकलेट, खाना नहीं खाता था। फ़अजलसहु रसूलुल्लाह फ़ी हिज्री, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया।
فبال علی ثوبہ، وہ لڑکا آقا کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، تو اللہ کے رسول نے پانی منگایا. فنضحہ ولم یغسلہ، تو اللہ کے رسول نے پانی منگا کے اس پہ فہار مار دیا، چھینٹا مار دیا. ولم یغسلہ، اور اسے دھلا نہیں. تو اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ لڑکے کے پیشاب پر کیا مارا جائے گا؟ چھینٹا مارا جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ غذا، اس کی زندگی کا گزران غذا پر نہ، تھوڑا بہت کھجور کھا لیا، تھوڑی بہت شہد چاٹا دیے، یا تھوڑا زمزم پلا دیے، یا تھوڑا بسکٹ پلا دیے، نہیں. لیکن اگر لڑکے کی اکثر غذا کیا ہو جائے؟ خوراک ہو جائے، تب اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ دھلا جائے گا. تو ان ساری حدیث اور بہت ساری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے کیا پتا چلا کہ آدمی کا پاخانہ اور پیشاب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ناپاک ہے. ناپاک ہے، اسے دھلا جائے گا. یا ہلکی ناپاکی ہے، جیسے بچے کا پیشاب تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا. دوسری ناپاک چیز ہے کیا؟ کون بتلائے گا؟ گنایا تھا جو میں، حیض اور نفاس کا خون، یہ بھی ناپاک ہے. جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے، حیض کا خون ناپاک ہے. اس کی دلیل یہ ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ آتا ہے، یعنی میرا مہینہ خراب ہو جاتا ہے، ماہواری کے علاوہ دوسری بیماری کا خون آتا رہتا ہے، اور لمبے دنوں تک آتا ہے، یہاں تک کہ میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں. افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ خون آ رہا ہے، لیکن یہ حیض کا خون نہیں، ماہواری کا خون نہیں ہے، مہینے کی خرابی کا خون ہے، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، لا، نہیں، میں نماز چھوڑو. انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے اور یہ حیض نہیں. ولیست بالحیضہ، یہ ایک رگ ہے. رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے، شیطان کے کچوکے یا کسی وجہ سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے اندر، جس کی وجہ سے خون آتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، تو جب حیض آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز پڑھنا چھوڑ دو. اسی لیے عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، اور شوہر اس سے شوہر ہونے کا حق بھی حاصل نہیں کرے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گی. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب حیض ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمِ وَصَلِّي، جب حیض ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمِ، تو تم خون کو دھلو. حیض کے خون کو، جب حیض کا آنا بند ہو جائے تو حیض کے خون کو دھلو. کیوں دھلنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. تبھی دھلنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. وصلی، اور نماز پڑھو. تو اس حدیث سے جہاں بہت سارے مسائل ثابت ہوئے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، آگے باتیں آئیں گی، یہ کہ حیض کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. تیسری چیز جو ناپاک ہے وہ ودی ہے. ودی وہ ایک لیسدار پانی ہوتا ہے جو اکثر مردوں کی شرمگاہ سے پیشاب کے راستے سے پیشاب کے بعد، فوراً پیشاب کرنے کے بعد تھوڑا سا لیسدار ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے. ودی، پیشاب کرنے بیٹھا آدمی، پیشاب ختم ہوا تو اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا لیسدار پانی آتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں. اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی جان لیجیے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن شرمگاہ کو دھلنا پڑے گا، اور اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی لیے اس کلاس میں رہنا بڑا ضروری ہے. چھینٹا مارا جائے گا کپڑے پر، کیا کیا جائے گا؟ چھینٹا مارا جائے گا. یہ دین اسلام ہے جس میں آسانی ہے. کتنی بار دن بھر میں پیشاب کرتے ہو، بار بار کپڑا دھلنا ہو جائے، کپڑا بدلنا ہو جائے، تب کیا ہوگا؟ ویسے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بعد میں تو اور مشکل ہو جائے گا.
تو اس پر کیا کیا جائے گا؟ غسل تو واجب نہیں ہوا، لیکن ٹھیک ہم پیشاب کے تھوڑا کھڑے ہوئے کپڑا پہنے، بعد میں پتا چلا کہ لیسدار پانی نکلا ہے، ہم کپڑے کو نیچے کر کے شرمگاہ کو دھل لیں گے اور کپڑے پر کیا کر دیں گے؟ چھینٹا ماریں گے۔ تو یہ چھینٹا مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہونا۔ چھینٹا مارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو چھینٹا مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ چوتھی وہ چیز جو ناپاک ہے وہ لیسدار باریک پانی جس کو مزی کہا جاتا، مزی، میم دال یا مدی، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ناپاک ہے۔ مدی کیا ہے؟ یہ ایک سفید باریک لجبجا پانی ہے جو بیوی سے کھیل کود بوسو کنار کرنے سے نکلتا ہے، یا ہم بستری کو یاد کریں وغیرہ وغیرہ، اندرونی خواہش کے ابھرنے سے یہ نکلتا ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ مسئلہ کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہلکا ناپاک ہے۔ اس کا اگر کپڑے میں لگ جائے یہ مدھی، بوڑھو تو کا دیکھو، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیا کریں گے؟ صرف چھینٹا ماریں گے، لیکن شرمگاہ کو دھلنا پڑے گا، شرمگاہ کو دھلیں گے اور کپڑے پر چھینٹا ماریں گے، اور اس سے وضو واجب ہوگا، ودی سے بھی وضو واجب ہوگا اور مزی سے بھی وضو واجب ہوگا، غسل واجب، ہاں غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن کپڑے میں لگ جائے ودی یا مدی تو چھینٹا مار دیا جائے گا، شرمگاہ کو دھلا جائے گا۔ اب جہاں جہاں وہ لگے، خصیہ وغیرہ میں لگا یا ران وغیرہ میں لگا تو وہ سب چھینٹا ہی مارا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل اس کی ہے صحیح سنن ابی داود کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت علی کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منسوب تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں، یہاں ایک مسئلہ اور میں بتلاؤں گا، کہتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے مدی بہت نکلتی تھی، مدی بہت زیادہ نکلتی تھی، فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكانت ابنته، تو میں نے ایک آدمی سے کہا کہ ایسا ہے مجھے مدی بہت آتی ہے، جا کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھ لیجئے، ہے نا، کہ اس میں کیا کروں، نہاؤں، کپڑا دھلوں یا کیا کروں؟ کیوں میں نے نہیں پوچھا؟ حضرت علی کہتے میں نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی بیٹی میری بیوی تھی تو مجھے شرم آ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیٹی کے رتبے کی وجہ سے تو انہوں نے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا توضأ واغسل ذکرک، وضو کر لیا کرو، وہ مدی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، واغسل ذکرک، اور اپنے شرمگاہ کو دھل لیا کرو۔ اور ایک روایت میں جو صحیح سنن ابی داؤد کے ہے، اللہ کے رسول نے صاف فرمایا اذا وجد احدکم ذلک فلینضح، پہلی روایت سے پتا چلا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، شرمگاہ کو دھلنا پڑے گا مدی کے نکلنے پر۔ دوسری روایت جو صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم ذلک، اگر تم میں سے کسی کو یہ چیز ملے، یعنی یہ محسوس ہو کہ مدی نکلی ہے، کپڑے میں لگ گیا ہے نا، تو کیا کرے؟ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، تو اپنے شرمگاہ پہ، یعنی شرمگاہ کا کپڑا جہاں لگا ہے اس پہ کیا کر لے؟ چھینٹا مار لے، وَلْيَتَوَضَّأْ، اور وضو کرے جس سے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اگر اسے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان دونوں، اور ایک روایت میں لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثِيَيْهِ، اور یہ بھی صحیح سنن ابی داؤد کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اور اپنے دونوں فوتے کو، خصیہ کو دھل لے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر مدی نکلے تو وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا، اور اس کے اور ناپاک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شرمگاہ دھلنے اور چھینٹا مارنے کا حکم دیا ہے۔ غسل واجب نہیں ہوگا، کپڑے کو دھلنا نہیں پڑے گا۔ یہ مدی ناپاک ہے، اس کی یہ میں دلیل دے رہا تھا۔
یہاں ایک سوال، ایک مسئلہ، حدیثوں سے بہت سارے مسئلے ثابت ہوتے ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس سے پتہ چلا کہ دین کا مسئلہ جاننے میں حیا اور شرم نہیں، چاہے آپ ڈائریکٹ پوچھیں اور چاہے پوچھوائیں. اور دین کا مسئلہ بتلانے میں سننے والوں کے عقل اور سمجھ کا خیال کر کے کھول کر بیان کرنا چاہیے. سننے والوں کے عقل و خیال کا، عقل اور دماغ اور مزاج کا خیال کر کے، ہے نا، کھول کر صاف بتلانا چاہیے، کیونکہ وہ دین کا مسئلہ ہے. دوسری چیزوں میں بے حیائی جرم ہے، دین کے مسئلے میں بیانے میں بے حیائی جرم نہیں ہے. جیسے دیکھو اس سے پہلے حیض والے مسئلے میں آئی کہتی ہے اللہ کے رسول میرا مہینہ خراب ہوتا ہے، دم بے زمانے تو خون آتا، میں پاکی نہیں ہوتی ہوں. عورت ہے، اللہ کے رسول سے مسئلہ کو پوچھے. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جانکار ہی سے دین کا مسئلہ پوچھیں گے، للو پنجو نہیں، اٹھو نہیں، جانکار جو مسئلے کا جاننے والا، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ. اور بہت ساری دلیلیں ہیں. پانچویں وہ چیز جو ناپاک ہے وہ مردار ہے. یہاں ایک قاعدہ میں بتلا دوں، دو چیزوں میں فرق کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی چیز حرام ہو ناپاک نہ ہو، کوئی چیز حرام ہو لیکن وہ ناپاک نہ ہو. تو یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز کھانا حرام ہے تو اس کو ناپاک ہی مان لو کیونکہ کھانا حرام. نہ، ہو سکتا ہے کھانا حرام ہو، استعمال کرنا حرام ہو لیکن وہ ناپاک نہ ہو. تو مردار یہ بھی ناپاک ہے. مردار جب بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ ہاں کون بتلائے گا؟ مردار جب بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ مردار حسین یہی ہوگا، مرا ہوا کو مردار بولیں گے. شریعت کی اصطلاح میں مردار اس کو بولیں گے جس کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. الدین صاحب، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ذبح کر دیے تو مردہ ہوا لیکن ناپاک مردہ نہیں ہوا. بکرا ذبح کیے ہے نا، اب اس کا گوشت ناپاک ہو گیا، صحیح طریقے سے ذبح کیے. تو مردار جب بولیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. حرام جانور کو تو ذبح ہی نہیں کیا جائے گا، اگر وہ مر جائے تو مردار ہے. لیکن وہ جانور جو حلال ہے اگر ذبح کرنے کے بعد وہ مرا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. تو مردار سے مراد وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیے گئے ہوں. وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیے گئے ہوں وہ مردار حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ناپاک ہے. ناپاک کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور سے سنے گا. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاہاب فقد طہرا، جب چمڑے کی دباغت دے دی جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جائے گا. جب چمڑے کی دباغت دی جائے تو وہ چمڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. عربی میں اہاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جو مردار جانور سے نکالا گیا ہو اور ابھی تک اس کو دباغت نہ دیا گیا ہو. پاک کرنے کا طریقہ ہے ایک دباغت، ابھی میں بتلاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا دبغ الاہاب، جب کسی مردار سے نکالا گیا چمڑا ہے نا، اسے دباغت دے دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اس کا پتہ، اس سے کیا مطلب مسئلہ ثابت ہوا؟ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب تک مردار جانور کے جسم کا نکالا ہوا چمڑا دباغت نہ دیا جائے وہ ناپاک ہوگا. کب پاک ہوگا مردار جانور؟ بکری مر گئی، بیل مر گیا، گائے مر گئی، اس کا چمڑا ناپاک ہو گیا کہ نہیں ناپاک ہو گیا؟ کب وہ پاک ہوگا؟ جب اسے دباغت دے دیا جائے. اس سے کیا پتہ چلا؟ بنا دباغت دے وہ چمڑا پاک نہیں ہو سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مردار جانور کا چمڑا دباغت کے بنا یہ ناپاک ہے. دباغت کا طریقہ رکھے، نمک وغیرہ لگا دیا کہ میل اس کا نکل جائے، یا
बैरी के पत्ते में गर्म पानी में रख करके उसको खूब उबाले। ये दबागत का तरीका होता है, तो सारे मैल कुचैल उसके अंदर जो गलाजत और नजासत है वो निकल जाती है। और इस तरीके से बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी की बकरी थी, मर गई थी, लोग खींच के ले जा रहे थे फेंकने, बकरी थी मर गई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा हल्ला अखदतुम इहाबहा, इसके चमड़े को क्यों नहीं निकाल लेते। इहाब कहा जाता है वो चमड़ा जो मुर्दार के जिस्म से निकाला जाए और जब तक उसे दबाकर न दिया जाए, क्यों नहीं निकाल लेते। साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल तो मर चुकी है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब इसके चमड़े को दिबागत दे दोगे तो चमड़ा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। तो इससे ही पता चला कि मुर्दार जानवर ये नापाक है ना, उसका गोश्त भी नापाक है, उसका पाखाना पेशाब भी नापाक है, उसका चमड़ा भी नापाक है। मुर्दार से वो जानवर मुराद हैं जो चौपाए हैं, लेकिन दो मुर्दार पाक है, दो मुर्दार क्या है, पाक हैं और उनका खाना भी जायज है। वो दो मुर्दे जो पाक हैं और उनका खाना भी जायज है, वो कौन से मुर्दे हैं, मछली और टिड्डी, मछली और टिड्डी। ये मरने के बाद भी पाक है, जिंदा रहे तब भी पाक है, और मरने के बाद इनका खाना जायज है। और मछली को ज़बाह नहीं किया जाएगा। यह अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मछली को भी ज़बाह करते हैं, क्योंकि मछली के बारे में एक नहीं कई रिवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम ने मुर्दा मछली साहबे कराम को खिलाया और खुद खाया। देखिए शरीयत के अंदर आसानी, मछली को अगर ज़बाह करने का हुक्म दे दिया जाए तो आसानी होगी या मुश्किल। कितनी देर मछली जिंदा रहेगी पानी से निकलने के बाद, और मछली में बहुत सारी क्वालिटी है बात कि नहीं। और यही हाल टिड्डी का है, मद्दी और टिड्डी, क्योंकि इनका खाना हलाल है, जायज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उहिल्लत लना मैततानी व दमानी। ये रिवायत सही है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीह में सही करार दिया। हमारे लिए दो मुर्दार हराम हलाल है और दो खून हलाल है। फ़अम्मल मैततान फलहूत वल जिराद, वो दो मुर्दार मुर्दे जिनका खाना हलाल है वो क्या क्या है, मछली और टिड्डी। व अम्मा दमानी, और दो खून हलाल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमारे लिए दो खून हलाल है। क्या का, अलकबिद व तिहाल, कलेजी और तिल्ली। कलेजी खून ही है ना, खून है कि नहीं है भाई, खून खाना हराम नाजायज है ना, दमे मसफूह जिसको कहा जाता है, लेकिन कलेजी खून है कि नहीं है, तिल्ली खून है कि नहीं है, तो ये दो खून भी खाना हलाल है। तो इस हदीस से पता चला, और इस तरह से बहुत सारी हदीसें हैं जिससे पता चलता है कि मुर्दार ये हराम और नापाक है। छठी चीज जो नापाक है और तबीयत भी उसको नापाक मानती है, खिंजीर का गोश्त, पिग का गोश्त। और इस सिलसिले में दलील है सूरे अनआम की आयत नंबर 145, पढ़ लीजिएगा, बड़ी प्यारी आयत है। कुरान की आयत प्यारी है, लेकिन इसको खास तौर पे पढ़ लीजिएगा। सूरे अनआम की आयत नंबर 145, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आयत खाली पढ़ दूंगा। उल्ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अयकुना मैता औ दमन मसफूहन औ लहमा खिंजीरिन फइन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही फमन इत्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फइन्ना रब्बका गफूर रहीम। आयत में है कि खिंजीर का गोश्त ये हराम करार दिया गया है क्योंकि ये नापाक है, क्योंकि ये क्या है, नापाक है। मुर्दार ये नापाक है और मसफूह खून ये नापाक है, दमे मसफूह भी ये नापाक है इसका खून जिससे नापाक है, इससे दमे मसफूह भी नापाक है जो बह करके निकलता है। लेकिन अगर बकरी ज़बह कर रहा है, बकरा ज़बह कर रहा है, थोड़ा बहुत छींटा पड़ गया
احتیاط کے طور پر دھل لے ورنہ وہ چھینٹا ناپاک ہے، وہ فقہا نے نہیں کہا۔ ساتویں چیز جو ناپاک ہے وہ کتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتا ہے، اور یہ سب سے سخت ناپاک ہے۔ میں نے بتلایا تھا ہلکی ناپاکی، ہلکی ناپاکی میں مدی اور ودی آتی ہے، اور اس بچے کا پیشاب آتا ہے جس کی اکثر غذا اس بچے کا پیشاب جس کا اکثر غذا دودھ ہی ہے نا۔ باقی پاخانہ اور پیشاب یا مردار یہ میڈیم ناپاکی ہے۔ کتا اور اس کا جوٹھا یہ سب سے سخت ناپاکی ہے۔ اس کی طرح ناپاک ہونے کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث کی حدیثیں ہیں، اذا شرب الکلب، جب کتا پی لے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن میں، گھروں میں جو برتن استعمال ہوتے ہیں اسی کو اناء کہا جاتا ہے، تمہارے برتنوں میں سے کسی کے برتن میں جب کتا پی لے، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلائے۔ کسی اور ناپاکی کے دھلنے کے بارے میں عدد متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یا چھینٹا مارنے کی عدد متعین کسی صحیح حدیث سے نہیں آئی۔ یہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ ناپاک لنگی کو 3 بار دھلو، ناپاک کو نہ، عدد اللہ کے رسول نے نہیں متعین، جس سے پاکی ہو جائے۔ لیکن کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول نے متعین کر دیا ہے کتنا؟ 7 بار۔ اور کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے جس کو 7 بار دھلنے کا ہو، ہے نا، بلکہ اس 7 بار میں 1 مرتبہ کس سے ہے؟ مٹی سے دھلنا ہے۔ 7 میں 1 بار مٹی سے دھلنا ہے، کیونکہ جو جراثیم یا جو نقصانات ہیں وہ مٹی ہی سے مرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کتا کیا ہے؟ ناپاک ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ 8ویں چیز جو ناپاک ہے، درندوں کا گوشت۔ درندہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ جس کے دانت ہو، جیسے ہاتھی ہے جو دانت نکلے ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بالو ہے نا، جو پھاڑ کھانے والے ہوں، حملہ کرنے والے ہوں، ہے نا، ان کو درندہ کہا جاتا ہے۔ تو درندے کے گوشت کو بھی فقہا نے ناپاک کہا ہے۔ جیسے بھالو ہے، اس کا ٹانگ کٹ گیا، پانی میں گر گیا، وہ مر گیا تو اسے ناپاک ہو گیا نا، مردار ہو گیا، لیکن اس کے گوشت کا کوئی حصہ کہیں گر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک مانا جائے گا۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا۔ وما ينوبه من الدواب والسباع، اور اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو درندے اور بھیڑیے یا چوپائے اپنے دانت سے پھاڑ کھانے والے ہیں، اس کو کیا کیا جائے؟ پانی کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا کہ درندہ اس کو اپنا دانت لگا کے پھاڑ کھاتا ہے، تو کیا ہے اس کا حکم؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اذا کان الماء قلتین، اگر پانی 2 مٹکا ہے، 220 لیٹر، لم يحمل الخبث، تو گندگی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے لم ينجسه شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ کہ اگر پانی اتنا ہے جس میں درندہ منہ ڈال دیا جو 220 لیٹر سے کم ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن 220 لیٹر اگر ہے 2 قلہ ہے نا، تو انشاءاللہ العزیز وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے 3 وصف میں سے کوئی وصف نہ بتائے۔ کچھ فقہا نے کہا کہ تھوڑا بھی ہو تب بھی وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ انڈیلنے کے لائق ہے تو انڈیل دیا جائے گا۔ گدھے کا گوشت، 9ویں ناپاک چیز، گدھے کا گوشت یہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ گدھے کا گوشت پہلے کھانا جائز تھا، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا اکلت الحمر، گدھے سب کھا لیے گئے۔ آیا کہا سارے گدھے جو تھے سب ذبح کر کے کھا لیے۔ پھر ایک آدمی آیا، کہا اکلت الحمر، جو سواری کے لیے گدھے تھے سب کاٹ کر کھا لیے گئے۔
پھر ایک آدمی آیا، تیسرا آدمی، سارے گدھے کاٹ کے کھا لیے گئے عبدالقیوم. تو اللہ کے رسول فرمایا افنیت الحمر فامر منادیا، سارے گدھے ختم ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا سارے گدھے ختم ہو گئے. تو ایک پکارنے والے کو اللہ کے رسول نے پکارا، بلایا اس کو کہ جا کر کے وہ منادی کرے، اعلان کرے، کہ وہ جا کے لوگوں میں اعلان کر دے ان اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول، ینہیانکم، تم لوگوں کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اللحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھا کا گوشت کھانے سے. اس سے پہلے جو صحابہ کرام ذبح کر کے کھا رہے تھے سنی اسلام میں وہ ٹائم، یہ جائز تھا. دیکھیے اللہ کے رسول بنا وحی کی کوئی بات نہیں کہتے تھے. ایک صحابی کہ اللہ کے رسول جتنے واپس جانے کے گدھے تھے سب ذبح کر کے کھا لیے، دوسرے آئے گئے کھا لیے، تیسرے آئے کھا لیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے گدھے ختم، خاموش. اب وحی آئی، اب کہتے ہیں سنو آئندہ بتلا دو کہ اللہ اس کے رسول پالتو گدھے کو کھانے سے منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اللہ کے رسول نے صاحب کہا گدھا کیا ہے؟ ناپاک ہے. صحابہ کا عمل دیکھو، جیسے ہی کان سے ٹکرایا کہ آج کے بعد یا ابھی سے اللہ اس کے رسول پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے روکنے لگے. حدیث کے اندر آتا ہے فَأُقْفِيَتِ الْقُدُورُ، ہانڈیاں الٹ دی گئی، ہانڈیاں الٹ دی گئی، جبکہ ہانڈیوں میں گوشت لبالب بھرا ہوا تھا. سنے کہ حرام ہوگا، ابھی تک حلال تھا، کھا رہے تھے. اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ گدھا کھا رہے ہیں. جیسے وحی الہی آئی گدھے کے گوشت کھانے کے اور صحابہ کرام کے کانٹے کے بعد ٹکرائی کہ اللہ اس کے رسول اس چیز کو حرام کر دے رہے ہیں، اب نہیں کھانا. پکا پکایا گدھے کا گوشت ہانڈیوں میں جو تھا صحابہ کرام نے کیا کر دیا؟ الٹ دیا. تو اس سے حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے آگے اپنی ہر خواہش اور پسند اور چاہت کو قربان کر دیتے تھے. وہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، گدھا کا گوشت، گدھا کیا ہے؟ ناپاک ہے. 10ویں وہ چیز جو ناپاک ہے جلالہ. جلالہ کسے کہتے ہیں؟ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی اکثر خوراک گندگی ہو جائے. جیسے گائے ہے، بکری ہے، وہ اکثر کیا کہتی ہے؟ پاخانہ سوکھ جاتا جب کھیت میں لوگ کرتے نا، پاخانہ ہی کھاتی رہتی ہے، ناپاک اور گندی چیز کھاتی ہے. اور اتنا کھاتی ہے کہ اس کا بو اور مزہ گندگی کا اس کے گوشت اور جسم پر بھی آ جاتا. اس کو جلالہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلالہ کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ایک روایت ہے جس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد نے ذکر کیا اپنی سنن کے اندر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اروا کے اندر صحیح قرار دیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالہ والبانیہ، اللہ کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے جلالہ کے گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے. اللہ کے رسول نے منع کیا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ فقہا نے کہا یہ نہیں، تنزیہی، نہ کھانا بہتر ہے، کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن صراحت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے جانور کو کھانے سے یا اس کے دودھ کو پینے سے منع کیا ہے جس کی اکثر و بیشتر غذا گندگی، ناپاکی، بدبودار چیزیں ہو، جس کا اثر اس کے دودھ پر بھی ہو، اس کے کیا نام ہے جسم پر بھی ہو، گوشت پر بھی ہو. اور اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں. 5ویں چیز، 10ویں چیز، 11ویں چیز وہ ہے ہڈیاں اور بال اور سینگ ان جانوروں کے جو زیادہ سے زیادہ گندگیاں کھاتے ہیں، یا حرام جانوروں کے ہڈیاں، بال اور سینگ. کیونکہ یہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ حرام انہی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو گندگیاں زیادہ کھاتے ہیں.
ان چیزوں کے بڑھنے میں، پروان چڑھنے میں، ہڈیوں کے، بال کے اور سینگ کے کون سی چیز عامل ہے؟ گندگیاں. تو بہت سارے فقہا نے اس کو بھی ناپاک کہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بال کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. تو یہ ہوئی وہ ناپاک چیزیں جو ناپاک ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جھوٹوں کے بارے میں بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ کن کا جھوٹا پاک ہے اور کن کا جھوٹا ناپاک ہے. جاننا ضروری ہے کہ آگے بڑھ جاؤں، یہ بتانا ضروری ہے نا. اختصار کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر ناپاکی سے محفوظ رکھے اور ہر پاکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.